بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ اللہ للحروب رجال ورجالا للحقصة وشروبی ان السیف والسهم ریحاننا، کہتے ہیں میرا گل ریحان تلوار اور تیر ہے۔ وکاسنا جمجمۃ الراس، اور جس کاسے میں شراب پیتا ہوں وہ دشمن کا ایک کھوپڑی ہے جس میں خون پی لے۔ میں شرابی نہیں، میں خون پینے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ ان تمام چیزوں کے لیے خدا کے عشق کی ضرورت ہے۔ جو عاشق ہو وہ جان دینے سے گریز نہیں کرتا، جو عاشق نہیں وہ جہاد کی ترغیب کی ضرورت نہیں، بلکہ انسان کے دل میں خدا کی محبت ہے اور محبوب کی خاطر انسان جان شیخ سعدی نے فرمایا کہ شمع یہ پروانہ اپنے آپ کو جلاتا ہے، پروانہ اپنے آپ کو جلاتا ہے، شمع اپنے آپ کو پگھلاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ پگھلاتا ہے، اور پھول تار تار ہو کر اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے۔ کہتے ہیں یہ تینوں میرے شاگرد ہیں، تینوں سوختن افروختن جام دمیدن، پروانہ زمن، شمع زمن، گل زمن آموخت، گل کہتے ہیں میں خدا کی محبت میں جلا، خدا کی محبت میں پگھلا اور خدا کی محبت میں گریبان کو چاک کر دیا۔ ان تینوں نے مجھے دیکھا، ہاں تو پروانہ میرا شاگرد ہے جلنے میں، اور شمع میرا شاگرد ہے پگھلنے میں، اور پھول میرا شاگرد ہے گریبان چاک کرنے میں۔ سوختن افروختن جام دویدن، پروانہ زمن، شمع زمن، گل زمن، تصویر لوٹا زمن، لیڈی زمن، حالانکہ ڈکے مجھے کہتے تو جہاد بولا حالت تشبہی تو جلدی کی کرتا سنو بھائی، یہ میری زمین ہے اور یہ تبلیغی کی زمین ہے جس میں پھلدار درخت موجود ہے، باغ۔ تبلیغی نے اپنا باغ زید کے ہاتھ اس وقت فروخت کیا جب درختوں کو پھل لگا تھا، اور مشتری نے خریدتے وقت شرط لگائی میں باغ لیتا ہوں سمیت پھلوں، اور بھائی نے کہا ٹھیک ہے۔ اب میں نے شفا کر دیا تو مجھے صرف زمین اور درخت ملیں گے یا پھل بھی ملیں گے؟ پھل بھی ملیں گے، کیونکہ مشتری نے شرط لگائی ہے پھل لینے کا۔ تو پھل مبیعہ بنا،
جب مبیع بنا اور شفیع کا شفع مبیع پر ہے، لہذا شفیع زمین بھی لے گا، درختی بھی لے گا اور پھل بھی لے گا۔ یہ معنی ہے وَمَنِ ابْتَاعَ أَرْضًا، زید نے تبلیغی سی زمین لی، وَعَلَى نَخْلِهَا ثَمَرٌ، اس کے درختوں پر پھل تھا، أَخَذَهَا، پھلوں کو لے گا شفیع، بِثَمَرِهَا، لیکن کب لے گا؟ معناہ اذا ذکر الثمر فی البیع، جب ثمر بیع میں ذکر کیا گیا ہو، یعنی مشتری نے کہا ہو کہ میں باغ لیتا ہوں سمیت پھلوں کے۔ یہ کیوں؟ اذا ذکر الثمر، کہتے ہیں لأنہ ثمر داخل نہیں ہے بیع ارض میں من غیر ذکر، جب تک ثمر کو مبیع نہ بنائے جائے۔ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ اسْتِحْسَانٌ، یہ جو ماتن نے ذکر کیا کہ شفیع درخت لے گا سمیت پھلوں کے، یہ قیاس خفی کا تقاضا ہے۔ وفی القیاس، اور قیاس ظاہر یہ ہے لا یاخذہ، شفیع پھل نہیں لے گا، لأنہ لیس بتبعنا، پھل زمین کا تابع نہیں ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ اگر ایک آدمی زمین بیچے اور پھلوں کا ذکر نہ کرے تو بیع ارض میں پھل داخل نہیں ہے۔ الا یرا انہ ثمر داخل نہیں ہے بیع میں من غیر ذکر، اگر اس کا ذکر نہ کرے فاشبہ المتاع فی الدار، یہ ایسا ہے کہ تبلیغی اپنا گھر زید کے ہاتھ فروخت کرے اور تبلیغی کا سامان گھر میں پڑا ہوا ہو تو بیع دار میں متاع داخل ہے نہیں۔ فَأَشْوَهَا، تو یہ پھل مشابہ ہوا المتاع، ان برتنوں کے ساتھ جو داری مبی میں ہے۔ لیکن قیاسی خفی کا تقاضا کیا تھا کہ اگر ثمرہ کا ذکر بیع میں ہو تو شفیع زمین درخت کے ساتھ کیا لے گا؟ پھل بھی لے گا۔ کیوں؟ وجہ ہے کہ پھل متصل ہے درخت کے ساتھ، اور درخت متصل ہے کس کے ساتھ؟ عرضہ کے ساتھ، اور متصل کا متصل ہوتا ہے، تو پھل متصل ہوا کس کے ساتھ؟ عرضہ کے ساتھ، اور عرضہ پر شفع تھا تو پھلوں پر بھی شفع۔ وجہ قیاس خفی کا یہ ہے کہ انہو پھل باعتبار متصل ہونے عرضہ کے سارا طبعاً وہ تابع بنا زمین کا، کل بنا جیسے عمارت جو ہے وہ تابع ہے دار کا، وما کان مرکبا فیہ، اور یہ جز بنا زمین سے، فیاخذہ شفیع، تو پھل کو شفیع لے گا۔ وکذالک، تبریزی نے اپنا باغ زید پر فروخت کیا، لیکن بیع کے وقت درختوں کو پھل نہیں لگا تھا، مشتری نے وہ باغ قبضے میں کیا، مشتری کے ہاتھ میں پھل لگا، اب شفیع نے شفع کر لیا، تو شفیع صرف زمین لے گا یا پھل بھی لے گا؟ وَكَذَلِكَ، شفیع پھل لے گا، ان ابتاعها، اگر مشتری باغ خریدے، وَلَيْسَ فِي النَّخِيلِ ثَمَرٌ، اور عقد کے وقت درختوں میں پھل نہیں تھا، فَأَثْمَرَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، مشتری کے قبض کرنے کے بعد درختوں کو جو ہے وہ پھل لگا، یعنی یاخذہ الشفیع لأنه بیع طبعاً، کیونکہ ثمر میں لأنه شفع بیع ہے طبعاً، لأن البیع سرا الیہ، جو بیع عرضے کی تھی وہ متعدی ہو گئی پھلوں تک، علی ما عرف فی ولد المبی، جیسے یہ معلوم ہے ولد مبی میں کیا معنی؟ لئی کی کھوتی ہے، لئی کی یہ کیا ہے؟ کھوتی، یہ حاملہ ہے، اس نے یہ حاملہ کھوتی میرے ہاتھ فروخت کی 100 روپے کی، تو میں صرف کھوتی لوں گا یا جو پیٹ میں بچہ ہے وہ بھی لے لوں گا؟ کیونکہ وہ متصل ہے کس کے ساتھ؟ کھوتی کے ساتھ، اگرچہ آیا ہے اس کے گھر سے۔ یہ معنی ہے علی ما عرف فی ولد المبی۔ تبلیغی نے اپنا باغ زید کے ہاتھ فروخت کیا، یا فروخت کرتے وقت پھل تھا یا مشتری کے ہاتھ میں پھل لگا، لیکن دونوں صورتوں میں مشتری نے جلدی وہ پھل اتارا، اس کے بعد شفیع کے لیے قضا بھی شفع ہوا، تو دونوں صورتوں میں شفیع پھل نہیں لے سکتا، کیونکہ یہ پھل کا حقدار تھا بسبب اتصال کے، اور کاٹنے کے بعد وہ پھل متصل ہوا یا منقطع رہا؟ ہاں،
فَإِن جَزَّهُ اگر کاٹتا ہے پھل کو مشتری پھر شفیع آتا ہے نو لا یاخذ الثمر شفیع ثمر نہیں لے سکتا فی الفصلین دونوں صورتوں میں خواہ پھل بائی کے گھر سے ہاتھ سے آیا ہو یا مشتری کے ہاتھ میں لگا ہو لأنه لم يبق تبعا للعقار کٹنے کے بعد پھل تابع عقار کا نہیں ہے وقت الاخذ جس وقت شفیع زمین لے لیتا ہے حیث صار مفصولا کیونکہ پھل جدا ہوا درختوں سے فلا یاخذ شفیع نہیں لے گا ان پھلوں کو بات سمجھ میں آ گئی متن سے کیا معلوم ہوا کہ اگر پھل بائے کے ہاتھ میں لگا تھا یا پھل مشتری کے ہاتھ میں لگا تھا لیکن شفیع نے مشتری نے اس کو کاٹ دیا تو وہ پھل شفیع کا ہے یا مشتری کا ہے مشتری کا ہے ٹھیک ہے لیکن ایک روایت میں یہ ہے کہ شفیع مشتری سے پھلوں کے پیسے کاٹے گا اگر اس نے باغ سمیت پھلوں کے 100 روپے کا لیا ہو اور پھل 50 کا ہو تو اب شفیع مشتری کو 100 دے گا یا 50 دے گا 50 اس سے معلوم ہوا کہ پھل شفیع کا ہے اور متن کی روایت سے معلوم ہوا کہ پھل مشتری کا ہے تو دونوں روایتیں میں تعارض ہے یا نہیں تو صاحب ہدایت کہتے ہیں تعارض نہیں ہے اصل میں یہاں دو صورت ہی تھی ایک صورت یہ کہ پھل بائی کے ہاتھ میں لگا ہو مشتری اس کو قبض کرے اور ایک یہ ہے کہ بائی کے ہاتھ میں پھل نہیں لگا تھا جب مشتری نے باغ لیا تو اس کے ہاتھ میں پھل لگا کتنے ہو گئے اب متن میں جو کہا ہے کہ شفیع کا حق پھلوں میں نہیں ہے وہ مشتری کا ہے وہ صورت ثانی میں کہ پھل مشتری کے ہاتھ میں لگا وہ مشتری نے کاٹا ہو اور یہ جو روایت میں ہے کہ شفیع مشتری سے ثمر کا پیسے کاٹے گا یہ کس صورت میں کہ پھل بائی کے ہاتھ میں لگا ہو قال فی الکتاب متن میں مختصر القدوری میں کہا ہے فَإِن جَدَّهُ الْمُشْتَرِي اگر مشتری پھلوں کو کاٹتا ہے نسقط عن الشفیع شفیع سے ساقط ہوتا ہے حصتہ ان پھلوں کی قیمت ٹھیک ہے تو ابھی آپ نے جامع صغیر کے متن میں تو پڑھ لیا کہ وہ مشتری کا حق ہے لیکن قدوری کی روایت میں کیا ہے شفیع کا حق ہے تو قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ هذا الجواب الفصل الاول یہ جو کہتے ہیں کہ ثمر شفیع کا حق ہے وہ مشتری سے پیسے کاٹے گا یہ صورت اول کا فتویٰ ہے صورت اول کون سی تھی کہ پھل کہاں سے آیا تھا بائی کے ہاتھ سے لأنه دخل في البيع مقصودا کیونکہ اس صورت کے اندر پھل مبیعہ میں داخل ہوا مقصود فیقابلہ شیء من الثمن اور ارچ فصل ثانی ہے فصل ثانی کون سی ہے کہ پھل کہاں لگا تھا مشتری کے ہاتھ یاخذ شفیع لے گا ما وہ زمین جو علاوہ ثمر کے ہیں بجمیع الثمن کیونکہ ثمر لم یکن موجودا عند العقد موجود عقد بیع کے وقت فلا يكون مبيعا الا طبعا وہ مبیعہ نہیں ہے تابع ہے اور تابع کے مقابلے میں لا يقابل شيء من الثمن بات آئی سمجھ میں واللہ اعلم باب ما تجب فيه الشفاعة وما لا تجب وما لا نکلتے پڑھتے ہو اس میں 3 مذاہب اس باب میں ایک مذہب ہے امام شافعی ایک مذہب ہے امام ابو حنیفہ ایک مذہب ہے امام مالک امام مالک کا مذہب عام ہے امام شافعی کا مذہب اخص ہے ہمارا مذہب درمیان ہے من وجہ عام ہے اور من وجہ امام مالک کا مذہب عام ہے عام کا معنی یہ ہے کہ ہر مبیع میں شفیع کا شفع چل سکتا ہے خواہ وہ مبیعہ منقولات میں سے ہو یا میرے اور تبلیغی کے درمیان زمین مشترک ہے اس نے اپنی زمین بیچی تو میں شفع کرتا ہوں یہ شفع ہے غیر منقول میں ٹھیک ہے میری اور تبلیغی کی کشتی مشترک ہے نہر میں چلتی ہے کرائے پر نصف میری ہے نصف اس کی ہے اس نے اپنا نصف کشتی بیچی زید کے ہاتھ تو میں شفع کر سکتا ہوں اور کشتی منقولات میں سے ہے یا غیر منقولات غیر منقولات تو امام مالک کا مذہب اعم المذاہب ہوا یہ کہتے ہیں شفع شفیع کا چلے گا منقول میں بھی جو کشتی ہے اور
ٹھیک ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ منقولات میں تو شبہ نہیں چلتا. اگر میرے اور زید کے درمیان کشتی مشترک ہے اور زید اپنا حصہ بیچے میں اس پر شبہ نہیں کر سکتا. اور جو غیر منقولات ہے وہ دو قسم کا ہے. ایک وہ جو قابل تقسیم ہے جیسے ارضا قابل تقسیم ہے, اور ایک وہ ہے جو قابل تقسیم نہیں ہے جیسے کنواں میں تقسیم ہو سکتی نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جو غیر منقول قابل تقسیم نہیں ہے اس میں شبہ نہیں چلے گا, اور جو قابل تقسیم ہے اس میں شبہ چلے گا. تو اس نے منقولات بھی شبہ سے نکالے اور وہ غیر منقول بھی نکالا جو قابل تقسیم نہیں. اور ہمارے نزدیک منقولات میں شبہ نہیں ہے, اس اعتبار سے اخذ ہوا, اور غیر منقول میں شبہ ہے عام سے, خواہ وہ قابل تقسیم ہو جیسے زمین یا قابل تقسیم نہ ہو جیسے کنواں اور چکی. بات سمجھ میں یہ معنی اس قول کا. الشفعۃ واجبۃ فی العقار, شفع واجب زمین میں جو غیر منقول ہے. یہ کس پر رد ہوا؟ امام مالک پر, وہ منقولات میں شبہ کا مالک ہے. آگے وہ امکان اگر کہ وہ زمین میں ما لا یقسم قابل تقسیم نہ ہو, یہ کس پر رد ہوا؟ امام شافعی پر. صورت ذہن میں آئی. وقال شافعی رحمہ اللہ, اور شاہ صاحب نے فرمایا لا شفعۃ فی ما لا یقسم, شفع نہیں ہے ان مشترک چیزوں میں جو قابل تقسیم نہیں ہے. یہ کنواں ہے, یہ میرے اور زید کے درمیان مشترک ہے, اس نے اپنا حصہ کنواں بیچا, میں اس پر شفع کر سکتا ہوں احناف کے نزدیک, اور شاہ صاحب کہتے ہیں نہیں کر سکتا. لأن امام شافعی دلیل پیش کرتے ہیں کہ زمین جو قابل قسمت ہے اس میں تو شفع ہے. کیوں؟ یہ زمین میرے اور زید میں مشترک ہے. اگر وہ اپنا نصف بیچتے لئی کے ہاتھ تو کل لیا کیا کرے گا؟ پٹواری لائے گا اور اس کو اجرت دے گا اور زمین میرے ساتھ تقسیم کرے گا. وہ پٹواری کی اجرت نصف اس پر اور نصف مجھ پر, تو مجھے ضرر قسمت ہے, اجرت دینی پڑتی ہے. اس ضرر سے بچنے کے لیے مجھے اجازت ہے کہ تم کیا کرو؟ شبہ کرو. لیکن اگر میرے اور لیا کے درمیان چکی مشترک ہے, آٹا پیسنے کی, آدھی اس کی آدھی میری ہے, اس نے اپنی آدھی بیچ دی, تو مجھ پر ضرر قسمت ہے, پٹواری چکی کو تقسیم کر سکتا ہے؟ نہیں, تو اجرت نہیں ہے. لہذا وہ کہتے ہیں کہ قابل تقسیم میں شفع ہے, اور قابل تقسیم جو نہ ہو اس میں. یہ امام شافعی کی دلیل ہے. لأن شبہ انما وجبت ثابت گردد دفعا تاکہ دفع شود مشقت قسمت, وهذا مشقت قسمت متحقق نیست فیما دران چا لا یقسم کہ قابل تقسیم نہ باشد. ٹھیک ہے, ہمارا کیا مذہب تھا کہ غیر منقول میں شفع ہے, خواہ وہ قابل تقسیم ہو یا نہ ہو. ولنا قول علیہ السلام الشفعۃ فی کل شیء, شفع ہر شے میں ہے. عقار, خواہ وہ شے زمین ہو, اور ربع یا مکان ہو, الی غیر ذالک. اور اس حدیث کے علاوہ بھی احادیث ہے جو عام ہے, قابل تقسیم غیر قابل تقسیم دونوں میں شبہ ثابت کرتا. دوسرا, یہ زمین میرے زید میں مشترک تھی, زید اپنی زمین کو فروخت کرتا ہے, تو میں اس پر شفع کر سکتا ہوں. سبب کیا ہے؟ استحصال. تو اگر میرے اور زید کے درمیان کنواں مشترک ہے اور وہ اپنا حصہ بیچے, میں شفع کر سکتا ہوں, کیونکہ یہاں بھی سبب کیا ہے؟ اتصال وہ موجود ہے. وَلِأَنَّ شُفَعَ سَبَبُهَا, سبب شفع اتصال در ملک, اور اتصال ملکی جس طرح قابل تقسیم میں ہے تو غیر قابل. دوسری دلیل, میرے اور زید میں یہ زمین مشترک ہے, اس نے اپنا حصہ بیچ دی زید کے ہاتھ, میں شفع کرتا ہوں. شفع کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ برے آدمی کو آنے سے روک دوں. تو مجھ سے برے آدمی کا روکنا اگر زمین میں ضروری ہے تو کنویں میں بھی. وَلِأَنَّ الْحِكْمَةَ, حکمت شفع میں دفع ہے ضرر بری گاونڈی کا علامہ مرہ, اور وَإِنَّهُ, یہ دفع ضرر یہ شامل ہے القسمین, خواہ وہ ما یقسمو ہو یا ما لا یقسمو. ٹھیک ہے. وہ زمین جو قابل تقسیم نہیں ہے وہ کون سی زمین ہے؟ کہتے ہیں الحمام,
میں نے تبلیغی نے غسل خانہ بنایا اور کہا کہ غسل واجب یہاں جو کرے گا ایک انا ہمیں دے گا، اب ان سے غسل خانہ قابل تقسیم ہے نہیں۔ یا والرحا، میری اور زید کے درمیان چکی ہے، چکی جانتے ہیں؟ آسیہ جلندر، اب وہ قابل تقسیم ہے؟ وہ تو پتھر ہے، اگر پتھر کو تقسیم کیا جائے تو وہ آٹا پیسنے کا قابل تو نہیں ہے۔ والبیر کنواں والطریق اور راستہ۔ آپ بتائیں ہماری نزدیک منقولات میں شفا ہے؟ نہیں۔ تو میرے اور تبلیغی کے درمیان 1000 لوٹے مشترک ہم نے اجتماع کے لیے منگوائے ہیں، اس نے اپنا حصہ 500 بیچ دیے، میں اس پر شفا کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ میرے اور تبلیغی کے درمیان کشتی مشترک ہے، اس نے اپنا حصہ کشتی کا بیچ دیا، ہمارے نزدیک میں شفا کر سکتا ہوں؟ یہ معنی ہے شفا نہیں ہے لوٹا میں، والسفن اور کوٹھا میں، لقول علیہ السلام لا شفعۃ الا فی ربعنا، شفا نہیں ہے مگر منزل میں او حائط یا دیوار میں، یعنی غیر منقول۔ یہ حجت امام مالک کے خلاف فی جابہا کہ وہ شفا ثابت کرتا ہے فی السفنا، کشتیوں میں۔ ہمارے نزدیک کشتی میں شفا ہے، کیوں؟ شفے کا مقصد کیا ہے کہ میری اور زید میں یہ زمین مشترک ہے، زید نے اپنا حصہ بیچ دیا، اب وہ جو میرے پڑوس میں مشتری آیا ہے وہ جار دائمن ہے یا وقتی ہے؟ دائمن۔ تو اس جار دائم کو دفع کرنے کے لیے شفا جائز ہے، اور سفن کے اندر اگر مشتری آ جائے تو وہ میرا جاری دائم ہوگا یا کشتی ٹوٹنے کے بعد وہ جوار ختم ہو جائے گی؟ ہاں، وَلِأَنَّ شُبْهَةَ شُبْهَ واجب است تاکہ دفع ہو ضرر سوئی جوار کا، وہ جوار جو علی دوام ہو، اور ملک فی المنقول کشتی میں لا یدوم، وہ دائم نہیں ہے جس طرح دائم ہے ملک فی العقار زمین میں، فلا یلحق، تو منقول ملحق نہیں ہے بھی غیر منقول کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ میری زمین ہے، یہ تبلیغی کی زمین ہے، تبلیغی کی زمین میں ایک مکان کھڑا ہے، باغ کھڑا ہے، تو تبلیغی نے اپنی زمین نہیں بیچی، وہ عمارت جو دیواریں ہیں ملبہ وہ بیچا اور جو درخت ہے وہ بیچا، تو میں شبہ کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ دونوں منقولات میں سے ہیں۔ جو عمارت ہے اس کو اونچے اٹھا کر لے جاؤ، درختوں کو کاٹ کے لے جاؤ۔ بعض نسخ مختصر میں ہے ولا شفعۃ، شفع نہیں ہے فی البناء اذا بیعت، جب عمارت بیچی جائے، دون العرصہ، نیچی زمین نہ بیچی جائے، ولا شفعۃ فی النخل، اور شفع نہیں ہے درختوں میں اذا بیعت، جب درخت بیچی جائے، دون العرصہ، زمین نہ بیچی جائے، اور یہ فتویٰ صحیح ہے، مشکور ہے فی الاصل مبسوط میں، لأنه لا قرار له، بنا درختوں کے لیے قرار نہیں ہے، وکان نقلیا، یہ منقولات میں سے ہے۔ یہ گھر ہے 2 منزلہ، ایک نیچی منزل ہے، ایک وہ اوپر منزل ہے۔ نیچی منزل میری ہے، اوپر منزل جو ہے وہ تبلیغی کی ہے۔ اب تبلیغی اگر مکان بیچے اوپر تو میں شفا کر سکتا ہوں، تو اس پر اعتراض ہے کہ جناب وہ تو ایسا ہے جیسے درخت کٹ سکتے ہیں تو اوپر منزل بھی گر سکتی ہے، تو وہ منقولات میں سے ہے، اور منقولات میں شفا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو مصنف کہتے ہیں کہ اگرچہ اوپر والی منزل منقولات میں سے ہے لیکن وہ بمنزلہ غیر منقولات کے ہیں، بمنزلہ، اور دلیل پیش کرتے ہیں وَهَذَا بِخِلَافِ الْعُلُوِ، بخلاف دوسری منزل کے، حیث یستحق بشفا، وہ شفیع کا حق بشفا بن سکتا ہے، وَيُسْتَحَقُ بِهِ الشُّبْهَةَ فِي الصِّفَةِ، اور اگر نیچی مکان بک جائے تو اوپر کی سبب نیچے پر شفا ہو سکتا ہے، جبکہ طریقہ علو کا فیہ صفر میں نہ ہو، کیونکہ اگر اوپر کا طریقہ صفر میں ہو جیسا یہاں ہے تو پھر وہ جار نہیں ہے، وہ تو پھر شریک فعل منافع۔ لأنه، یہ کیوں علو میں شفا ہے؟ لأنه علو بما بسبب اس اتصال کی لہو جو اس کا ہے، اس کے لیے حق قرار کا ہے، نو التحق بالعقار والمسلم والذمی فی الشفعة سواء۔ یہ مکان تبلیغی کا ہے اور یہ سپہ صحابہ کا ہے، تبلیغی اگر اپنا مکان بھیجے تو سپہ صحابہ جو مسلمان ہے شفا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟
اور یہ مکان تبلیغی کا ہے اور یہ شیعہ کا ہے. اب تبلیغی نے مکان بھیجا تو شیعہ مستحق شفیع کا ہے یا نہیں؟ کہتے مستحق شفیع کا ہے کیونکہ سبب شفیع کا اتصال ہے، اور اتصال اگر مسلمان کا بھائی کے ساتھ ہے تو ذمہ کا بھی. والمسلم صفا صحابہ والذمی اور شیعہ شفا میں برابر ہے للعمومات، کیونکہ جو حدیث مسلمان صفا کے لیے شفا ثابت کرتا ہے وہ کافر شیعہ کے لیے بھی ثابت کرتا ہے. دوسرا یہ ولی انہما صفا صحابہ اور جو شیعہ برابر ہے پھر سبب شفا میں اتصال، والحکمت اور حکمت میں دفع ضرر سوء جوار کا، ویستویان تو صفا صحابہ اور شیعہ برابر ہے استحقاق شفا میں. ولہذا یہی وجہ ہے کہ سبب شفے کے اتصال ہے تو برابر ہے شفا میں. اور ذکر والانثی، اگر تبلیغی کا پڑوسی ذکر ہے وہ بھی شفا کر سکتا ہے، اگر انثی ہے تو وہ نہیں کر سکتی ہے. الصغیر شفیع صغیر ہے وہ بھی کر سکتا ہے، کبیر بھی کر سکتا ہے، البغی قبائل بھی کر سکتے ہیں، والعادل رعایا بھی کر سکتے ہیں، والحر بھی کر سکتا ہے، اور عبد بھی، جبکہ عبد ملزون ہو، کیونکہ ملزون نہ ہو وہ شفا نہیں کرتا. یا مکاتب وَإِذَا مَلَكَ سنو بھائی، یہ میری زمین ہے، یہ تبلیغی کی زمین ہے. تبلیغی نے اپنی زمین کا مالک زید کو بنایا، اگر زید کو مفت بنایا ہبۃ صدقۃ تو میں شفا نہیں کر سکتا. اور اگر تبلیغی نے زید کو مکان کا مالک بنایا بعوض تو اب بیع آئی، جب بیع آئی تو میں شفا کر سکتا ہوں. وَإِذَا مَلِكَ الْعِقَارَ اور جب شفیع مالک زمین کا بنے بعوض اور وہ عوض مال بھی ہو، وجبت فیہ شفا، مال ہو تب شفا ہے. اور اگر عوض پہ دے دے لیکن مال نہ ہو، تبلیغی نے بی نظیر کو مکان دے دیا بزعہ کے وجہ تو عوض تو ہے لیکن بزعہ مال نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہاں، تبلیغی بزعہ کو نہیں جانتے، یہ لوٹا کو جانتے. فارسیبان بھی کہتے ہیں کہ کھس باید میده بچگان رفت پرشد حقیقی جدا سے چیزا خلاقی اٹھ رہا نہ تبلیغات ہمارا نہ بلی. وَإِذَا مَلِكَ جب مشتری مالک زمین کا بنے دو شرطوں کے ساتھ، ایک عوض کے بدلے بنے، دوسرا کہ وہ عوض بزعہ ہو مال ہو، وجبت فیہ شفا. کیوں؟ ممکن ہے صورت میں حفاظت شرط شرع کی. شریعت کی شرط کیا ہے کہ شفیع وہ چیز لے دے جو مشتری نے لیا ہو. اب مشتری عوض دے گا تو شفیع دے گا، اور مشتری بزعہ کے علاوہ کوئی مال دے گا تو شفیع دے گا. شفیع بزعہ تو نہیں دے سکتا. اس لیے کہتے وہ هو التملک کہ شفیع مالک بنی بمثلما بثلث مال کے ساتھ تملک به المشتری جس کے بدلے میں مشتری مالک ہو. صورتاً اگر وہ عوض ذوات الامثال سے ہو، اور قیمتاً اگر وہ ذوات القیم سے ہو. علامہ مرہ جیسے تمہیں آئے گا، یہ تمہاری کرامت ہے. یہ مرہ تمہارے حق میں بمعنی مضارع کے جلد ثالث، اور جلد ثالث میں اپنے پڑھا نہیں. ولا شفتا بس باغو بزرگو. اور اجتماع کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اول دوم یا دونوں نہیں؟